کیونکہ میں نے میرے زندگی کے اندر میرے باپ کے حق میں میں نے بھی دعا فرمائی، میرے باپ کی مغفرت کی میں نے بھی دعا فرما دی، میں نہیں جا سکتا۔ اس کے بعد لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہیں گے اے موسیٰ آپ تو بڑے طاقتور نبی ہیں، آپ تو بڑے جلیل القدر نبی ہیں، آپ تو ایسے نبی ہیں، اللہ نے آپ کو دنیا کا سب سے بڑا ظالم کے پاس بھیجا ہے۔ وہ کون ظالم ہے؟ فرعون ہے، جو دنیا کا سب سے بڑا ظالم، جس کی لاش قیامت کی صبح تک باقی رہنے والی ہے، سڑنے والی نہیں ہے۔ اے موسیٰ آپ تو اللہ کے جلیل القدر نبی ہیں، آپ کے بھائی ہارون بھی نبی ہیں، آپ اللہ کے دربار میں جا کر میرے حق میں سفارش کیجئے۔ موسیٰ علیہ السلام کہیں گے نہیں نہیں، میں بھی آج سفارش نہیں کر سکتا، کیونکہ میرے ہاتھ سے ایک آدمی کی موت واقع ہو گئی۔ موسیٰ علیہ السلام فرعون کے خاندان کے ایک آدمی سے جھگڑا کر رہے تھے، اچانک ایک گھونسا لگا، ایک آدمی مر گیا۔ یعنی موسیٰ علیہ السلام مارنے کے ارادے سے نہیں مارے تھے، گھونسا لگتے ہی اس کی موت واقع ہو گئی۔ موسیٰ بھی انکار کر دیں گے۔ اس کے بعد لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں گے، اے عیسیٰ آپ تو جا کر اللہ کے پاس ہمارے حق میں سفارش کیجئے۔ عیسیٰ علیہ السلام بھی انکار کر دیں گے، عیسیٰ علیہ السلام بھی اپنی معذرت پیش کریں گے۔ اس کے بعد لوگ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں گے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں گے تو اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے عرش کے نیچے ایک جگہ ہے جس کا نام مقام محمود ہے۔ حدیثوں میں آتا ہے کہ مقام محمود کے جگہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہفتہ تک سجدہ کریں گے۔ اتنا لمبا سجدہ دنیا میں کسی نے نہیں کیا ہوگا۔ جو کون کریں گے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کریں گے۔ اللہ کے نبی سجدے میں جائیں گے، اللہ کی بڑائی بیان کریں گے، اللہ کی تعریف بیان کریں گے۔ صحابہ کرام نے کہا اے اللہ کے نبی قیامت کے دن اللہ کے عرش کے نیچے آپ اللہ کی کون سی تعریف کریں گے؟ کیا تعریف کریں گے؟ ذرا ہمیں بھی سکھلا دیجئے، ذرا ہمیں بھی بتلا دیجئے۔ اللہ کے نبی نے کہا اے میرے صحابہ وہ تعریف کیا ہے میں بھی نہیں جانتا، کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ مجھے خود سکھائے گا۔ جب میں سجدے میں جاؤں گا اللہ مجھے سکھائے گا۔ اس کے بعد ایک لمبا سجدہ ہونے کے بعد اللہ کے نبی روئیں گے، سجدے میں گڑ گڑائیں گے، اللہ سے جو ہے اللہ کی تعریف کرتے رہیں گے۔ مسلم شریف کی حدیث آتی ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دے گا ارفع راسک یا محمد، اللہ کہے گا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ سجدے سے اپنا سر اٹھا لیجئے۔ اللہ کے نبی اللہ کا حکم سنتے ہی سجدے سے اپنا سر اٹھا لیں گے۔ اس کے بعد اللہ کہیں گے سل تعطا، اللہ کہیں گے اے محمد آج میں تم سے راضی ہو گیا ہوں، تم مانگو میں دینے کے لیے تیار ہوں۔ وشفی تشفا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری امت کے جن لوگوں کے دلوں میں ایک رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہے ان کے حق میں سفارش کرو، میں ان کو جنت میں داخل کروں گا۔ کیا ہے لوگوں کے دل میں؟ رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان جس کے دل میں ہے نبی اس کے حق میں سفارش کریں گے، مشرک کے حق میں نہیں کریں گے، تعویذ پہننے والے کے حق میں اللہ کے نبی سفارش نہیں کریں گے، اپنے ہاتھوں میں مصیبت کا کڑا پہننے والے کے حق میں اللہ کے نبی سفارش نہیں کریں گے، مزاروں پہ جانے والے کے حق میں ہمارے نبی سفارش نہیں کریں گے، غیر اللہ کے نام پر جانور ذبح کرنے والے کے حق میں ہمارے نبی سفارش نہیں کریں گے، فلاں فلاں بابا کے نام کا دھاگا اپنے گلے میں ہاتھ میں باندھنے والے کے حق میں ہمارے نبی سفارش نہیں کریں گے۔ اسلام کا نقشہ بدل کر، اسلام کا نقشہ بدل کر غیروں کے طریقے پر چلنے والوں کے حق میں ہمارے نبی سفارش نہیں کریں گے۔ مزاروں پہ جا کے ناریل پھوڑنے والے، اود بتیاں جلانے والے، درگاہوں پہ جا کر اپنی مرادیں مانگ کر روٹیاں چھوڑنے والے، مزاروں پہ جا کر چادریں اڑانے والے، پھولوں کی چادر ڈالنے والے، قبروں پہ جا کر ہری اور لال چادریں بچھانے والے، غریب کے جسم پر کپڑا نہیں ہے، غریب تو بیچارہ ننگا پڑا ہے، لیکن آپ خبروں پہ جا کر چادریں چڑھانے والوں سن لو، اللہ کے نبی ان کے حق میں کل قیامت کے دن سفارش نہیں کریں گے، کیونکہ اللہ کہہ دے گا مشرک کے حق میں سفارش نہیں ہوگی، وہ نبی کے خاندان کے بھی کیوں نہ ہو۔
ایسے حالات میں چند لوگ جو ایمان والے ہیں، جن سے چھوٹے موٹے گناہ ہو گئے، اللہ ان کو معاف کر کے جنت میں داخل کرے گا۔ اللہ تعالیٰ چاہے تو انشاءاللہ چوری کو معاف کر سکتا ہے، اللہ چاہے تو جھوٹ کو معاف کر سکتا ہے، اللہ چاہے تو غیبت کو معاف کر سکتا ہے، یہاں تک کہ اللہ چاہے تو شرابی کو بھی معاف کر سکتا ہے، اللہ چاہے تو زانی کو بھی معاف کر سکتا ہے۔ لیکن اللہ چاہے تو، ہم چاہے تو نہیں، اللہ چاہے تو، وہ اللہ کسے چاہتا وہ اس کی مرضی، ہم نہیں ڈیسائیڈ کر سکتے۔ ارے مول صاحب بولے شرابی کو معافی ہے، زانی کو معافی ہے، چوری کو معافی ہے، تو کر سکتے کیا؟ نہیں، اللہ چاہے تو معاف کر سکتا ہے، لیکن معافی کسی نہیں ہے؟ مشرک کو نہیں ہے، شرک کرنے والے کو معافی نہیں ہے، اسے تو حساب و کتاب بھی نہیں ہے، اسے ہمیشہ کی جہنم ہے۔ تو چنانچہ ایسے قیامت کے دن جب کہ نفسی نفسی کا عالم ہوگا، اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سبعۃ یظلھم اللہ یوم القیامۃ فی ظلہ لا ظل الا ظلہ۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ایسے وقت میں جب نبی بھی پریشان ہوں گے، صدیقین بھی پریشان ہوں گے، شہداء بھی پریشان ہوں گے، صالحین بھی پریشان ہوں گے، حشر کا میدان قائم ہوگا، لوگ گڑ گڑا رہے ہوں گے اور جہنم کو لایا جائے گا۔ اور جہنم کیسی لائے جائے گی؟ مسلم شریف کی حدیث ہے، اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جہنم کے 70,000 لگام ہوں گے۔ کتنی رسیاں؟ 70,000 رسیوں سے جہنم کو باندھا ہوا ہوگا، اور ایک ایک رسی کو 70,000 فرشتے پکڑ کر کھینچ کر جہنم کو لائیں گے۔ حشر کے میدان میں 70,000 لگام، پھر ایک رسی کو 70,000 فرشتے کھینچ کر حشر کے میدان میں لے کر آئیں گے۔ جنت لائی جائے گی، جنت کے دروازے کھول دیے جائیں گے، جہنم حشر کے میدان میں لائی جائے گی، اور جہنم کے اوپر اللہ تعالیٰ ایک برج بنائے گا، جیسے آج ہمارے شہر میں برج بن رہے ہیں، پل بن رہے ہیں۔ کیا ہے اس برج کا نام؟ پل صراط۔ پل صراط قائم کیا جائے گا، جہنم کے اوپر سے اللہ ایک برج بنائے گا۔ نیچے پورا کیا ہے؟ نیچے جہنم کا گڑھا ہے، نیچے ابلتا ہوا پیپ ہے، نیچے جہنمیوں کا خون ہے، نیچے جہنم کی دہکتی ہوئی آگ ہے، نیچے جہنم کے فرشتے ہیں، نیچے جہنم کا عذاب ہے۔ اور اللہ تعالیٰ وہ برج کہاں سے بنائے گا؟ جہنم کے اوپر سے بنائے گا۔ وہ برج جو ہے، وہ پل صراط جو ہے، وہ جو ہے تلوار سے بھی زیادہ دھاری دار ہوگا۔ اس راستے کے اوپر سے ہر ایک کو گزرنا پڑے گا، کسی کو چھوٹ نہیں ہے، نبیوں کو بھی جانا پڑے گا، صدیقین کو جانا پڑے گا، شہیدوں کو جانا پڑے گا، صالحین کو جانا پڑے گا، عورتوں کو، مردوں کو، سب کو جانا پڑے گا۔ دنیا میں جو لوگ گناہ کر کے بھی بچ گئے وہ اللہ کے سامنے بچ نہیں سکتے، اس پل صراط کے اوپر سے گزرنا پڑے گا۔ ہمارے اور آپ کے آقا نے کہا قیامت کے دن نیک لوگ اس برج کے اوپر سے ایسے گزر جائیں گے جیسے کہ بجلی چمکتی ہے۔ برسات کے وقت میں سیکنڈوں میں بجلی چمک کر جیسے بجھ جاتی ہے، اتنے تیزی کے ساتھ پل صراط کے اوپر سے گزر کر لوگ جنت میں پہنچ